السلام علیکم۔ ابتدائے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو عرض و سما کا مالک ہے، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، مہنگائی اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں تو مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے، اس تناسب سے جو ملازمین ہیں تو ان کی تنخواہیں اس مناسبت سے بڑھ نہیں رہی ہیں۔ اگر ایک مزدور کی تنخواہ صرف 20,000 روپے ہے تو اس 20,000 روپے میں آج کل اگر اس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہو تو اس میں بھی اس کا فیول اس کو پورا کرنا بڑی مشکل سے فیول پورا ہوتا ہے، تو باقی تو کھانے پینے کے باقی جو اخراجات ہیں وہ سارے اپنی جگہ پہ بچے رہتے ہیں۔ اسی ایشو پہ چونکہ آج ہم بات کریں گے جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ایک لانگ مارچ کرنا چاہتی ہیں مظفر آباد کی طرف، اور اس کے ساتھ میں مظفر آباد میں وہ اسمبلی کے سامنے دھرنا دینا چاہتے ہیں تاکہ آٹے پہ جو سبسڈی ہے وہ بحال کی جائے، طلبہ یونین بحال ہو، اور باقی جو بجلی کے ایشوز ہیں، بجلی جو بلات کا مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ اس پر آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور NSF نے گزشتہ مہینوں میں راولہ کوٹ میں 2 دفعہ دھرنے دیے، اس کے بعد انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، صدر جو آزاد کشمیر تھے ان سے ان کے مذاکرات ہوئے، لیکن تاحال ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوئے اور کوئی نتیجہ خیز اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اسی ایشو پہ نیشنل عوامی پارٹی اور NSF نے کوشش کی ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں مظفر آباد کی طرف، اور مظفر آباد میں جا کے اسمبلی کے باہر دھرنا دیں، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اگر ایک سپیکر کی ایک گاڑی اگر وہ منگواتے ہیں 6 کروڑ کی یا 18 کروڑ کی 20 کروڑ کی ایک گاڑی منگواتے ہیں، تو ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ اتنی مہنگی گاڑی اگر ہمارے ٹیکسوں سے لاتے ہیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے۔ اس پہ آج میرے مہمان جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ سردار لیاقت یار خان صاحب میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ لیاقت یار صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو، خوش آمدید پروگرام میں۔ جی شاہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، وعلیکم السلام۔ لیاقت یار صاحب شروع بالکل یہاں سے کروں گا کہ کافی اب عرصے کے بعد ہمارے لیاقت یار صاحب بالکل شروع یہاں سے کروں گا کہ چونکہ اب ریاست میں دھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک دھرنا نہیں ہوگا ریاست مسائل سنتی ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ چونکہ موجود تھے دھرنے میں، آپ کی فتح ہوئی ہے وہاں پہ جو روڈ کے سلسلے میں کھائی گلا میں آپ نے دھرنا دیا تھا، آپ کی فتح ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے مہنگائی کے خلاف 2 دھرنے دیے پونچھ اس میں DC آفس کے سامنے۔ ابھی آپ مظفر آباد کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پوچھوں اگر آپ سے یہ کہ اب دھرنے کے علاوہ کیا حکومت ریاست کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا میں بھیجا، پتہ نہیں کس طرح کی صورتحال ہے، کس طرح کی نہ تو سننا چاہتے ہیں نہ اس پہ توجہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے یہ جو ہر چیز کے لیے اب لوگوں کو روڈ آنا پڑتا ہے، ہر چیز نے وہاں یہاں دھرنے دیے، سلسلہ کیا۔ اب ہمارے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی اس وقت مسئلہ ہے اور بجلی کے ٹیکسیز کا مسئلہ ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کیونکہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، ہمیں 12 ارب روپیہ اور ہم بجٹ میں جو ہے بجلی کے بلات پہ ناجائز ٹیکسیز کا خاتمہ کریں گے۔ بالکل جو صورتحال ہے اس سے ہمیں صرف لالی پاپ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ابھی حالیہ دنوں میں اپنے جو مراد ہے اپنی ٹیکس جو اپنے لیے جو اسمبلی کے ممبران ہیں 200% کا اضافہ کیا ہے، ایک ہی دن میں بل پاس کر دیا ہے۔ کسی ایک اوسر ابراہیم صاحب نے کسی حد تک مخالفت کی ہے، لیکن کوئی جاندار
سامنے پالیٹکس ہی کرتے ہیں پاکستان میں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا کرے پاکستان جو ہے معاشی طور پہ بہت بری حالات میں. آپ کو بتاؤں کہ 2.66 جو ہے وہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ تمام حکمران کلاس جو ہے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ صحیح چوری صاحب ٹرائی کریں ملنا چاہیے ان سے ٹیکس جو ریلیف دے سکتے ہیں جن کی پوزیشن ہے جن کے حالات اچھے ہیں وہ جو ہے وہ سبسڈی لیتے ہیں وہ لیاقت یاد صاحب کی آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے آڈیو بار بار کٹ رہی ہے لیاقت یاد صاحب کی ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ آڈیو میں انٹرپشن آ رہی ہے لیاقت یاد صاحب اس وقت راولہ کوٹ میں موجود ہیں اور راولہ کوٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے جو ایشوز ہیں راولہ کوٹ میں وہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ لائن پہ چونکہ سعید چودھری صاحب جو جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی چیف آرگنائزر ہیں وہ بھی موجود ہوں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے ہم لیاقت یاد صاحب کو دوبارہ کوشش کریں گے کہ وہ ہم ان کو دوبارہ اگر وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہم ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ لیاقت یاد صاحب کی آواز میں کہیں ایشو آ رہا ہے آواز انٹرپٹ ہو رہی ہے اس طرح سے آپ کو اور مجھے بات ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بات کیا اس وقت ہو رہی ہے تو میں کوشش کروں گا لیاقت یاد صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کروں گا اور اس وقت اگر مین وائل ہم کوشش کریں گے کہ سعید چودھری صاحب اگر ہم جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی چیف آرگنائزر ہیں تو ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں اگر لیاقت یاد صاحب سے ہم بات کر پائیں لیاقت یاد صاحب چونکہ انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے چونکہ راولہ کوٹ میں موجود ہیں اس وقت لیکن انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو انٹرنیٹ کی ایشو کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے تھے آواز میں آڈیو میں پرابلم آ رہا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں لیاقت یاد صاحب سے بات کرنے کی جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی ایک لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے مظفر آباد کی طرف اسمبلی کے باہر دھرنا دینا چاہتے ہیں مہنگائی ہے اشرافیہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہی ہے اشرافیہ کی جو تنخواہیں ہیں جو آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے جو تنخواہ دی جاتی ہیں ان کی تنخواہوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے وہ آپ نے ابھی بھی سنا لیاقت یاد صاحب کی زبان سے کہ وہ جو اضافہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہے وہ انہوں نے اپنی تنخواہیں اگر 2 لاکھ تھی تو 4 لاکھ کر دیے لیکن ہمارے جو غریب مزدور ہے اس کی تنخواہ صرف 20,000 ہی ہے تو اسی ایشو پہ ہم لیاقت یاد صاحب سے بات کریں گے لیاقت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی آواز میں انٹرپشن تھی تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں جی بات کریں بات کر رہے تھے کہ اشرافیہ کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں لیکن جو غریب مزدور ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا اور ہر وقت ریاست یہی سوچتی رہتی ہے کہ دھرنا ہو روڈیں بلاک ہوں تو اس کے بعد ان کی سنی جائے اس سے پہلے ریاست سنتی ہی نہیں ہے آپ کے سامنے کی صورتحال ہے کہ جب تک ریاست کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب بات چیت کے بغیر چارہ نہیں ہے بات سننی پڑے گی تب جا کے وہ سیریس لیتے ہیں ورنہ تو روڈ کے ایشوز کے اوپر مسئلہ ہوا پہلے بات ہو سکتی تھی لوگوں کو بٹھا کے لیکن نہیں بات کی گئی بلکہ اس حد تک انتظار کیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ نکلتے اگر کی سکیل بڑی ہے ابھی بات کرنی پڑے گی وہ بھی 4-4 10-10 12-12 گھنٹے جو ہے روڈیں بلاک ہوتی ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے پھر آ کے بیٹھتے ہیں پھر بات کیا سنجیدگی ہے انکم ٹاپ سے باٹم تک جو ہے وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے لیاقت یاد صاحب اگر میں آپ سے جان پاؤں کہ ایک طرف تو ذرا جو اپنا آپ نے جو پچھلے مہینے میں جو دھرنا دیا ہوا تھا اس میں ایک ایشو یہ بھی تھا کہ جو افغان نیشنل لوگ ہیں ان کو یہاں پہ ڈومیسائل دیے جاتے ہیں یہاں پہ ان کو شہریت دی جاتی ہے تو کیا یہ ایشو بھی آپ لے کے مظفر آباد جائیں گے یا اس ایشو پہ بات ہو چکی ہے تھا اس میں یہ بہت اہم سوال تھا ہمارے سامنے کہ یہاں بالخصوص راولہ کوٹ میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز
وائلیشن ہو رہی ہیں، لوگوں کو جو ہے 180 سے زیادہ بانیوں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ووٹر بننے کے لیے پرماننٹ ایڈریس کا یہاں ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس پرماننٹ یہاں کا ایڈریس نہیں ہوگا آپ ووٹر نہیں بن سکتے ہو. تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہاں کا پرماننٹ ایڈریس جاری ہو چکا ہے، لوگوں کو الاٹمنٹیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ بینامے ہو رہے ہیں. تو اس پہ 180 ووٹ جو ہے وہ منسوخ کیے تھے، وہ ڈیل کیے تھے، اور اس کے بعد ایک جو الاٹمنٹ ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. پھر ہم سے یہ اگریمنٹ وعدہ کیا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو غلط طریقے سے جعل سازی سے جو ہے وہ بینامہ ہو چکا ہے، وہ چونکہ بینامہ عدالت کینسل کرے گی تو آپ ہمیں وقت دیں، وہ بھی کینسل ہو جائے گا. بلکہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک بہت بڑی فائل ہمیں دکھائی اور یہ کہا کہ آپ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے پاس چیزیں آ گئی ہیں، اور آپ بے فکر ہو جائیں. میں سون آف سوئل ہوں، میں ریاست کا باشندہ ہوں، اور اسٹیٹ سبزہ رول کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں رکھیں گے، بالکل اس معاملے میں آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن چونکہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو شناختی کارڈ ہیں وہ جو جن کے نام کوئی نہیں لیتا، جن کے نام لینے سے سب ڈرتے ہیں، وہ ان کی ہدایات پہ بنتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کی وجہ سے بنتے ہیں. وہ جو جن کو مزارات کہا جاتا ہے، جن کو خلائی مخلوق کہا جاتا ہے، جن کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، وہ براہ راست جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، براہ راست ان کی حفاظت کرتے ہیں، براہ راست ان کو یہاں پہ آباد کرواتے ہیں. اور جو فیوچر میں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں جو ہے البدر اور الشمس بنی تھی، اور جس طرح مختلف ممالک میں وہ کرتے ہیں اپنے طریقے سے، تو یہاں پہ بھی ان کے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات ہیں، خواہشیں ہیں، اور اس طرح کے پلان موجود ہیں. تو وہ بالکل باقاعدہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ان کی امبریلے کے نیچے ہو رہا ہے. تو وہاں ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کتنی اس معاملے میں کر سکتی ہے. بالکل ہم اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، اور اس بات کو ہم وہاں پہ لے جائیں گے کہ یہاں پہ اسٹیٹ سبزہ رول کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ کس منہ سے 35A کی بات کرتے ہیں، آپ کس منہ سے 370 کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کے یہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت سارے، میں بتاؤں کہ شاہد صاحب بہت ایشوز ہیں، اتنے ہیں کہ انگنت، مطلب یعنی کس پہ بات کی جائے، کوئی ایک مسئلہ جو ہے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. سردار صاحب اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ جو آٹے کی سبسڈی کا مسئلہ ہے، اور جو دوسرا بجلی کے جو بلات ہیں ان کا جو مسئلہ ہے، بجلی کے جو ایشوز ہیں اور آٹے کے ایشوز، یہ کامن مین کے ایشوز ہیں، یہ کامن مین کے جو مسائل ہیں ان سے ہیں. تو کیا آپ باقی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے میں ہیں؟ کوئی دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنس کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے، یا آپ صرف سولو، مطلب آپ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور NSF کے دوست وہاں پہ جائیں گے؟ نہیں، فی الحال تو خیر یہ ہماری پارٹی کی اور ہماری اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی کال ہے، اور چونکہ اس کال میں آٹا اور بجلی کے علاوہ چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے کوئی ایشوز ہیں، ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1984 سے آزاد کشمیر کے اندر سو کال جمہوریت چل رہی ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہو رہا ہے، الیکشن ہوتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ طلباء سے ان کی یونین سازی کا حق چھین لیا گیا ہے. ان کو جو ہے یہ حق نہ ملنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت طلباء کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں. تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب تک طلباء کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، ان کو یونین سازی کی حق نہیں ملے گا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو لیکچرر ہیں ان کے پاس ایکٹا کے نام سے تنظیم موجود ہے، وہ کلرکوں کی تنظیم موجود ہے. سب سے حساس طبقات، سب سے اہم طبقات، سب سے تحریکوں کی جان ہوتی ہے طلباء. سب سے جو ہے وہ ایک بہت ایکٹیو ایک طبقہ ہے، اس سے جمہوری حقوق چھین لیے گئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ طلباء یونینوں کے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے انتخابات کا شیڈول بھی دیا جائے. پچھلے دنوں میں انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ نہیں کروانا چاہتے ہیں، نہیں کروائیں گے. چونکہ ہماری اسمبلی ممبران جو ہیں وہ بلدیاتی لیول کے ہی تو کام کر رہے ہیں. کون سی لیجسلیشن کرنی ہے، کون سی قانون سازی کرتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قانون سازی کیا ہوتی ہے. وہ تو یہی ٹوٹی کمبے اور اس طرح کی باتوں کو لے کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لوکل باڈیز الیکشن ہونے چاہیے تاکہ نئی لیڈرشپ سامنے آئے.
اب حکمرانوں کا تب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں آئے، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک بدترین موروثیت فروغ دی جا رہی ہے. ہر بندہ، ہر لیڈرشپ جو ہے، ہر ایم ایل اے جو ہے، منسٹر جو ہے، وہ اپنے بچے کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ عام آدمی کو سیاست سے دور رکھنا چاہتا ہے. اس لیے لوکل باڈیز کے الیکشن میں وہ ان کو ڈر ہے کہ نئی قیادتیں سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیے ڈائیورشن کا مرسہ ہے. مظفر آباد میں تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج کل اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو نیلم جنم کی ڈائیورشن کی وجہ سے وہاں پہ زندگی مشکل ہو گئی ہے. اتنا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے جون میں کہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. جیلم کو بھی ڈائیورشن کی طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہم زیادہ فوکس مظفر آباد کو کریں گے، مظفر آباد کے لوگوں کو ڈالیں گے. مظفر آباد میں انجمن تاجران سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، بار ایسوسی ایشن سے بات ہو رہی ہے، سول سوسائٹی سے بات ہو رہی ہے. تو وہاں ہم سارے لوگوں کو، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یقیناً آن بورڈ رکھیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، تو ان سارے لوگوں کو لیں گے. لیکن بنیادی کال جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ہے. اور چونکہ ہمارے ساتھ یہ بات کی گئی ہے، ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے میں جو ہے حسین ابراہیم صاحب ہمارے درمیان ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے. حسین ابراہیم صاحب نے کہا تھا کہ آپ جون تک انتظار کریں، بجٹ میں جو ہے وہ ہمیں 12,000 ملے گا جو واٹر یوزر چارجز کی شکل میں ہوگا. میں نے ان سے بلکہ کیٹیگریکلی یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو اطلاعات یہ ہے کہ 12,000 ضرور ملے گا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بجلی کا ٹیرف بڑھ جائے گا اور بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی کر دی جائے گی جو لوگوں کی صارف کی بس میں نہیں ہوگا. اب آج کا بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، 25 روپے پر یونٹ کمرشل ہے، دوسری بجلی جو ریزیڈینشل ہے وہ بھی 10 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ 3,000 میگا واٹ بجلی ابھی اس وقت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، 3,000 سے اوپر ہو گئی ہے. 300-350 بجلی ہماری ضرورت ہے. روزانہ غیر ارلیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 8-10 گھنٹے ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں بجلی کا استعمال کتنا ہے؟ تو یہ کہ مکمل طور پہ ہمیں ایک کالونیل انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے، مکمل طور پہ غلامانہ انداز میں ہمیں ڈیل کیا جاتا ہے. ہماری لیڈرشپ تو خیر ویسے بھی ختم ہو گئی ہے. جس طرح کے لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی چاپلوس اور خشامدی اور درباری قسم کے لوگ ہیں. وہ تو سینے میں ہاتھ رکھ کے آپ کو بھی پتا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں جناب جو آقا کا حکم ہوگا سر آنکھوں پہ، جو وہ کہیں گے ہم وہ کرنے پہ تیار ہیں. جس طریقے سے حالیہ دنوں میں آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ عمران خان کے دھرنے میں یہاں سے ہمارا دیکھیے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپ کا چہرہ ہوتا ہے، آپ کا فیس ہوتا ہے، وہ آپ کا وہ آپ کی ظاہر ہے رسپیکٹ عزت ہوتی ہے. وہ جہاں جس طریقے سے وہ اپنی گود پیش کر رہے تھے، جس طریقے سے وزیر امور کشمیر ان کی گود، سابقہ وزیر امور کشمیر ہمارے وزیر اعظم کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اس طرح لگ رہا تھا کہ کوئی دائی ہے جو خدمت گزار ہے اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو ہے ان کی خدمت پہ بیٹھی ہوئی. تو اس طرح کی قیادتیں آ گئی ہیں، اس طرح کے لوگ آ گئے، چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ چلے گئے، تو بہت زوال پذیری ہے. بالکل لیاقت یار صاحب، ابھی آپ نے چونکہ غلامانہ سوچ کی بات کی تو اس سے جڑی ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک بڑی جدوجہد تھی، جو دوسرا جو ہمارے دوست تھے جنہوں نے 7 دن سے بھوک ہڑتال کی اور اس کے بعد روڈ کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، لیکن اس نوٹیفیکیشن جو روڈ بنے گی وہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنے گی. تو اس پہ آج میں نے دیکھا کہ وہاں پہ شکریہ ریلی ہوئی کہ ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ وزیر اعظم نے تو خود آ کے تو وہ آپ کو روڈ نہیں دی، بلکہ آپ نے تو اپنی محنت سے اپنی جان پہ کھیل کے روڈ لی ہے. تو پھر شکریہ کس چیز کا؟ شاہد صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ یہیں سے ہو کے گئے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب حکمران آتے تھے تو سپاس نامے لکھے جاتے تھے، اور سپاس نامے بہت ہی خصوصی مخصوص قسم کے لوگ لکھتے تھے جس میں القاب اور خطابات ہوتے تھے، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی شمع خراسی ہو رہی ہے، آپ کو اگر ناگوار نہ گزرے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 1 کلومیٹر روڈ کی ضرورت ہے، یا یہاں پہ سکول جو ہے ہمیں ہائی چاہیے یا مڈل چاہیے. اور اس پہ اتنے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے یہ بات کہی جاتی تھی کہ کہیں حکمران ناراض نہ ہو جائیں.
تو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے. نیا ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ لوگوں نے کہا نہیں یہ ہمارا حق ہے اور اس میں اگر ہمیں حق نہیں دیا جائے گا تو ہم چھینیں گے اور ہم احتجاج کریں گے اور اب عوامی طاقت سے لیں گے. تو یہ ابھی چونکہ ہمارے ہاں حکمران کلاس جو ہے یا عام آدمی جو ہے اس ٹرینڈ سے اتنا واقف نہیں ہے, اور ابھی بھی جو چیز دی جاتی ہے وہ خیرات کے طور پہ دی جاتی ہے, عنایت کے طور پہ دی جاتی ہے, اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو ان کی مہربانی ہے, نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے, اور یہ وہ قوتیں جو حکمران طبقات کا روب رکھنا چاہتی ہیں اور عوامی طاقتوں کو نہیں پنپنے دینا چاہتی ہیں, چونکہ دو راستے ہیں. چونکہ اب یہ نیا راستہ ہے کہ عوامی طاقت سے جو ہے وہ چیزیں لی جائیں, تو حکمران طبقات جو ہیں وہ دوبارہ لوگوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں عوامی طاقت سے نہیں, یہ ہماری مہربانیوں کی وجہ سے آپ کو ملا ہے. لیکن اب لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے, اب لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو یہ ہمارا حق ہے, ہمارے ٹیکسز سے پیسے ہیں, یہ کوئی اپنے جیب سے تو کوئی نہیں دیتا. اب عام آدمی کو پتہ چل گیا ہے. فرض کیا ہماری ایک معروف لیڈرشپ ہے سردار حاجی محمد یعقوب خان, اس سارے دورانیے میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں تو آ رہا ہوں, میں تو اپوزیشن میں ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. تو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خود سے دیتے ہیں, اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خود سے کچھ نہیں دیتے ہیں, یہ وہی دیتے ہیں جو ان کو اوپر سے ملتا ہے, بلکہ اس میں سے بہت ساری چیزیں کھا جاتے ہیں, کرپشن کر جاتے ہیں, اور اپنے لوگوں کو, پسندیدہ لوگوں کو, اپنے اعلیٰ کو دے دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دیتے ہیں. تو یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, یہی بات جس دن لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کا حق ہے, یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بلکہ جو کچھ نہیں ملا ہے آپ اندازہ کریں جو ہماری روڈ کی حالت ہے اس کو آپ دیکھ لیں, وہ ناقابل رفتار ہے, ناقابل, اس پہ سفر نہیں کیا جا سکتا. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اتنے عرصے سے اس روڈ پہ سفر کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے ہم اتنی مشکلات کا شکار ہیں, اور وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن پہ جو ہے وہ شکریہ مہم چلتی ہے. اگر کوئی باشعور قوم ہو, کوئی لوگ سمجھدار ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو جوتے مارے جو اس طرح کے فراڈ کرتے ہیں. لیکن کیا کرے لوگوں کا, لوگ ابھی بھی مطلب چیزوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ایجوکیشن ہونے کے باوجود, پڑھے لکھے ہونے کے باوجود, بہت زیادہ سیاسی ڈسکشنوں کے باوجود, سیاسی گفتگو کے باوجود نہیں وہاں پہ اٹھ کے سوال کرتے کہ جناب یہ جو آپ نے اتنا عرصہ ہمیں روڈ نہیں دی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. آپ تو عوام سے معافی مانگے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, اور آپ کے روڈ نہ دیں, بہتر روڈ نہ دینے کی وجہ سے کتنے حادثے ہو چکے ہیں, کتنے ہمارے لوگ مر چکے ہیں. ان سارے وہ حساب کتاب لینے کے بجائے, ان سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے بجائے, وہ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن آتا ہے, اس پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. ابھی مجھے اطلاعات ہے کہ 1-2 دن کے بعد وہ خطاب اعظم صاحب ہیں, وہ کوئی ریلی لے کے علی سوچل جا رہے ہیں. کوئی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے آخر پہ جو ہے وہ شاید حاجی یعقوب صاحب شکریہ ریلی نکلے گی. تو ایک نوٹیفیکیشن پہ اتنی ریلیاں, اتنے شکریہ, اتنا سلسلہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے بھی ہماری روڈ شاید نہ بن پائے گی. تو روڈ تو بننا تو ایک بہت لمبا ابھی پروسیس ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اے ڈی بی میں شامل ہوگی, ایک پورا کہانی ہے. ابھی اس کا اسٹیمیٹ ہی نہیں لگا, ابھی سروے ہی نہیں ہوا, ابھی بنیادی کام ہی نہیں ہوا. میں ایک اتنی سی خوشخبری آئی ہے کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں آپ کے روڈ کا سٹیٹس چینج ہو گیا. یہ جو مین روڈ ہو جائے گی, یہ بڑی روڈ بنے گی, 24 فٹ تک چلی جائے گی. یہ باتیں تو ہمارے ساتھ کہی گئی تھی, لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے اس پہ بھی ابھی بہت ساری خدشات ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی وضاحت طلب ہیں. ریکنڈیشننگ کی بات ہوئی ہے, اس میں اہم روڈ کا, یہ پہلی دفعہ کوئی نئے لفظ ہم نے سنے ہیں, اہم سڑک ہے. اب میرے گھر میں اگر لنک روڈ جاتی ہے تو میرے لیے تو وہ بھی اہم ہے, میں اس کو بھی اہم سمجھتا ہوں. تو ابھی پتہ نہیں, بہت ساری چیزیں تو اس معاملے میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. چونکہ کل ورکنگ ڈے آئے گا, کل ہم انفارمیشن لیں گے, فائل کی پوزیشن دیکھیں گے, معاملات کو دیکھیں گے. لیکن انتہائی ذمہ دار لوگ اور بہت ساری سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ کہیں کوئی آدمی کا اگر کوئی سنتا ہو, دیکھتا ہو, تو اس کے لیے بڑی حیران کن ہے. بالکل سدھارتھ صاحب, میں آپ کو ایک اور طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. چونکہ آج جو شکریہ ریلی تھی اس میں جو آپ لوگ جو دھرنا دیے بیٹھے تھے, وہاں پہ جو 5-7 ہزار لوگ تھے, آپ جو جبوتا سے آئے ہوئے تھے, ان سارے لوگوں کو آج کہا گیا ہے کہ آپ سارے لوگ راہ کے ایجنٹ تھے جو وہاں پہ دھرنا دے رہے تھے, آپ راہ کے ایجنٹ تھے. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں, اس شہر کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری موٹر وے ہے اس پہ
ایک جگہ ہے جہاں دریا کے اندر ٹنل سے گزرتی ہے یہ، تو وہاں پہ چونکہ ٹریفک رش ہو جاتا تھا، جب چھٹی کے گھنٹے ہوتے تھے، کام سے لوگ چھٹی کرتے ہیں اسکولوں سے، تو رش ہو جاتا تھا، تو گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں، بڑا کر کے بناتے ہیں۔ وہ آپ کہیں کہ ملٹی بلینرز وہ جو منصوبہ ہے، بلینز کا منصوبہ ہے، لیکن نہ تو کسی شہری نے شکریہ ادا کیا اور نہ گورنمنٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آ کے بنائیں، بلکہ گورنمنٹ نے خود آ کے بنایا، لیکن شکریہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ تو کیا ہم یہ شکریہ ادا کرتے رہیں گے اور اسی طرح لوگوں پہ الزام لگاتے رہیں گے کہ یہ سارے راہ کے ایجنٹ تھے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے؟ کیا آپ راہ کے ایجنٹ ہیں؟ کیا جو وہاں 5-7 ہزار لوگ باقی بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے راہ کے ایجنٹ تھے؟ دیکھیں نا، مطلب ایک مجھے حیرت ہوتی ہے یہ اصل میں، چونکہ پہلے تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو کسی پہ یہ الزام لگ جائے کہ یہ پولیس کا مخبر ہے، کسی پہ الزام لگ جائے کہ یہ کسی تھانے دار کا مخبر ہے، کسی ڈپٹی کمشنر کا آدمی ہے، تو لوگ ذرا شرمندگی محسوس کرتے تھے، اس الزام سے بچتے تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ الزام لگا رہا ہے وہ کھلم کھلا لوگوں کو کہتا ہے کہ میں پاک فوج کا ایجنٹ ہوں، میں فوجیوں کا وفادار ہوں، اور مجھے انہوں نے بھیجا ہوا ہے، اور وہ مجھ سے سیاست کروا رہے ہیں، یہ پیسے انہوں نے مجھے دیے ہوئے ہیں، میں ان کے پیسوں پہ، وہ پیسے لوگوں کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ان کی طرف سے بھی یہ پیسے ملے ہوئے ہیں۔ تو اس ملک کی فوج کا حالت آپ دیکھ لیں کہ ان کے نام سے وہ کھلم کھلا وہاں پہ مارکیٹنگ کرتا ہے، ان کے ناموں سے وہاں پہ سیاست کرتا ہے۔ آج پورے جلسے پوری اس پروگرامات میں، ریلی میں جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے لے کے چلتا رہا۔ بھائی 257 کے مطابق ہم پاکستانی نہیں ہیں، یہ پاکستان کا آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ ہم نے پاکستان اگر کسی نے بننا ہے تو کسی ایک پروسیجر کے تحت، ایک پروسیس کے تحت، ایک رائے شماری کے طور پہ، ایک آزادانہ طور پہ لوگوں کی حق رائے دہی سے بنے گا۔ یہ اس سے پہلے پاکستانی بن چکا ہے۔ اب یہ کسی کا وفادار نہیں ہے، اور یہاں پہ اس ملک کی اس فوج کا بھی میں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ فوج وضاحت دے لوگوں کے سامنے کہ یہ ان کا نام استعمال کر کے یہاں پہ آ کے سیاست کھیل رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فوج پیسے دے کے یہاں پہ بھیج رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ پوری پلان ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کوئی اس طرح کی انہونا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ سارے معصوم لوگ جو روڈ کا مطالبہ لے کے آئے تھے، بنیادی مطالبہ لے کے آئے تھے، جس روڈ کا نوٹیفیکیشن وہ لے کے گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے شکریہ آپ کریں اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں، اسی روڈ کے مطالبے پہ تو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور مجھے یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اس جو مذاکراتی ہماری کمیٹی کے سربراہ تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اس دن دھرنے میں جو اسٹیج سیکریٹری کا رول دے رہے تھے کمانڈر ہمارے ارشد صاحب، وہ بھی اس کے پروگرام میں کھڑے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو، یہ انہوں نے اٹھ کے کیوں نہیں کہا یہ کہ بھائی وہاں پہ تو دھرنا ہم نے دیا ہوا تھا، وہاں پہ تقریریں ہم کر رہے تھے، مذاکرات ہم کر رہے تھے، ڈپٹی کمشنر سے جو مذاکرات ہوئے اس پہ مولانا عبدالعزیز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اناؤنسمنٹ جا کے کی۔ تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی کس پہ الزام لگا رہے ہو، کون راہ کا ایجنٹ ہے۔ اور جہاں تک جو بات آپ نے کہی، آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ منصوبہ بنتا ہے، وہاں پہ منصوبے لگتے ہیں، اربوں بلین روپیز کے پروگرام بنتے ہیں، بڑے بڑے برج لگتے ہیں، سلسلہ کوئی شکریہ مہم نہیں ہوتا، کوئی افتتاح نہیں ہوتا۔ وہ تو دور کی بات ہے، یہاں پہ زلزلے میں دنیا بھر سے جو امداد آ کے جو ادارے بنے، وہاں پہ تختیاں لگی ہیں، جو بیرون ملک سے لوگوں نے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ہاسپٹل بنا کے دیا یا سکول بنا کے دیا، وہاں پہ ہمارے حکمرانوں نے تختیاں لگا کے یہ کہا کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے دور میں ہوا ہے۔ تو یہاں کیا پوچھتے ہیں؟ مطلب جو افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، جو اگر آپ کسی شادی میں چلے جائیں، کسی دوائیہ تقریب میں چلے جائیں، کسی چھوٹے سے فنکشن میں چلے جائیں، وہاں پہ پسندیدہ ڈسکشن جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے۔ وہ امریکن سیاست سے لے کے جو بائیڈن کے مسئلے سے لے کے اسرائیل کے مسئلے سے لے کے، آپ بیلجیم میں رہتے ہیں، بیلجیم کے معاملے میں زیادہ ڈسکشن کریں گے کہ وہاں کا نظام یہ ہے، لیکن اپنے معاملے میں ان کی گفتگو جو ہے وہ اتنی پست ہے، اتنی لو لیول کی ہے کہ
مطلب بندہ کیا گپ شپ کرے کسی سے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اتنا بڑا سیاسی شعور ہے, تو یہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیے بس وہ فلاں مسئلیت آ جاتی ہے, ٹپرزم آ جاتا ہے, علاقائیت آ جاتی ہے, مطلب اپنا آدمی ہے, فلاں آدمی ہے. مطلب ابھی بھی ہم اس طرح کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں, اس طرح کے لیول پہ سوچتے ہیں. اور اس پہ لیاقت صاحب یہ جو آپ دھرنا دیں گے اسمبلی کے باہر, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا دھرنا غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا, ایک دن کے لیے ہوگا, ایک ہفتے کے لیے ہوگا, کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ دیکھیے سر, فی الحال تو ہم نے دھرنے کو غیر معینہ مدت کے حوالے سے ہی رکھا ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے ہم پچھلے عرصے سے چونکہ سیاست میں ہر آدمی اپنے انداز میں سیاست کرتا ہے, ہمیں بھی حق حاصل ہے, تنقید بھی لوگوں کا حق ہوتا ہے, لیکن ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم اپنی پارٹی کا جب پلیٹ فارم سے پروگرام کرتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے اس کے نفع نقصان کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں. اس کی اسٹریٹجی ہم نے ہی بنانی ہوتی ہے, اس کو کہاں تک لے جانا ہے, کیسے لے جانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ ہم نے ہی طے کرنا ہوتا ہے. تو ہم چونکہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کا غم و غصہ آہستہ آہستہ پکنا چاہیے, بڑھنا چاہیے, چونکہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی بہت ایک دم انقلاب لے آئیں گے, بہت سارا کچھ تخت و تاج جو ہے وہ گرا دیں گے. اس لیے ہم آہستہ آہستہ ایک تحریکوں کو منظم کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے عرصے سے ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی تحریکیں ایشوز پہ اوپر بن رہی ہیں. ابھی کل جو ہے وہ سنگولے کے لوگ نکل رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روڈ نہیں ہے. تو بہرحال ہمارا جو مظفر آباد کا دھرنا ہے, فی الحال ہم نے اس کو غیر معینہ مدت کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی ہے. کوئی حتمی پوزیشن جو ہے وہ ہم تقریباً 15 تاریخ کے بعد دیں گے, 15 جون کے بعد دیں گے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت ساری, چونکہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں دھرنے کی پالیٹکس یا احتجاج کی سیاست جو ہے وہ حکمران پسند نہیں کرتے ہیں. تو بہت ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ قبل از وقت بھی زیر بحث نہیں لائی جا سکتی ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم ہر صورت میں جائیں گے, بھرپور عوامی طاقت سے جائیں گے, وہاں کے لوگ اس کو نکالیں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بجلی کے بلات ہیں ہمارے جو ہے وہ دریا چوری کر لیے گئے ہیں, ہمارے ہاں بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن اس بجلی کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے بینیفیشری ہم نہیں ہے. ہم نے منگلا کی صورت میں جو ہے وہ پورا میر کو ڈبو دیا ہے, ہم نے نیلم کی صورت میں اپنا خوبصورت دریا جو ہے وہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم مستقبل میں ہمیں خدشات ہیں کہ کوالہ کو بھی قتل کر دیا جائے گا اندھی سرنگ میں ڈال کے. ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ جھیلیں بن رہی ہیں, پتن کے اندر بڑی بڑی جھیل بن چکی ہیں, گلپور کے اندر جو ہے وہ ہمارا آن گوئنگ پروجیکٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمیں اس کا حصہ نہیں مل رہا ہے. ہمیں بجلی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے پاک نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بے تحاشا بجلی کے بلات دیے جا رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے اس وقت لوگوں کو اگر جینا ہوگا تو ان کو لڑنا پڑے گا. نہیں لڑیں گے تو دیکھیے ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں چلیں فیول کا مسئلہ جو ہے وہ جو فیول کا ایشو ہے انٹرنیشنل ہو سکتا ہے. اب وہ بھی خیر انٹرنیشنل نہیں ہے, یہ چونکہ انہوں نے پیسے پاکستان کے حکمرانوں نے آئی ایم ایف سے اتنے پیسے کھائے ہوئے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ ظاہر آئی ایم ایف ان کو کہتا ہے, اور یہ بھی ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ایک ایسا سامراجی ادارہ ہے جو حکمران کو تو کچھ نہیں کہتا, صرف حکمرانوں کو راستہ دکھاتا ہے کہ عوام کو کیسے لوٹا جائے. کوئی آئی ایم ایف کی کنڈیشن میں یہ نہیں آتا کہ بھائی آپ اپنے جو مراد ہیں ان میں کمی کریں. آپ کیوں فری جو ہے وہ فیول لیتے ہیں, آپ کیوں فری بجلی لیتے ہیں, آپ کیوں مفت میں علاج کرواتے ہیں, آپ کیوں مفت میں جو ہے حج کرتے ہیں, آپ کیوں مفت میں جو ہے بیرون ملک جا کے بڑے بڑے وفود لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے عیاشیاں کرتے ہیں, آپ کیوں اتنا بڑا پروٹوکول لے کے چلتے ہیں. یہ باتیں نہیں کرتا. آئی ایم ایف ان سے کہتا ہے کہ نہیں, یہ بنیادی ضرورتوں پہ, بجلی پہ, اپنا ڈیزل پہ, پیٹرول پہ, کھانے پینے کی اشیاء پہ, ان پہ ٹیکسز لگاؤ تاکہ لوگوں کو نچوڑا جائے. اس وقت تو بالکل لوگوں کی حالت یہ ہے جس طرح ایک گنے کو مشین میں ڈالا جاتا ہے اور آخر پہ
وہ گنے والا بڑی مشکل سے اس کو پھر سے اس کے اندر بیلنی میں دیتا ہے اور آخری رس بھی نکال دیتا ہے. اس وقت چھوڑ دیا گیا ہے ایک ایک ٹپ ٹپ کر کے لوگوں کے جسم سے جو ہے وہ خون نچوڑا جاتا ہے اور حکمران یسوع میں اضافہ پہ اضافہ. لیاقت صاحب، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس ریاست کے اسپیکر کے لیے اگر 10 کروڑ کی یا 18 کروڑ کی گاڑی منگوائی جاتی ہے اس اسپیکر کے لیے، تو اسی اسمبلی کے باہر آپ پروٹیسٹ کرنے جائیں گے تو وہاں پہ یہ پروٹیسٹ تو بنتا ہے نا کہ اگر یہ 10 کروڑ یا 15 کروڑ کی گاڑی لے رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے عوام پہ خرچ کیے جائیں. ہمارا ریاست کا صدر ہے وہ بھی مہنگی گاڑی استعمال کرے گا، ریاست کا وزیر اعظم بھی مہنگی گاڑی استعمال کرے گا، ایون کہ ریاست میں جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کے پاس جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ سارے پیسے اگر ان کی گاڑیوں پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے ریاست کے جو غریب لوگ ہیں ان پہ خرچ کیے جائیں. یہ تو ظلم ہے. سر بالکل آپ کو یہ بڑی دیکھیں یعنی کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 40-50 لاکھ کی آبادی میں سے 18 لاکھ لوگ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں. 18 لوگ باہر جا کے خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کے بینکوں میں بھی اور پاکستان کی جو آج بھی پاکستان جو ہے اس وقت سب سے زیادہ پاکستان اگر ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے تو یہ اوورسیز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ریمیٹنس کی وجہ سے بچا ہوا ہے. وہ وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں. آزاد کشمیر کے 18 لاکھ لوگ جو ہیں وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں. بدلے میں آپ دیکھیں کہ علاج ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, تعلیم اپنے ذمہ لی ہوئی ہے, تاکہ مطلب ظاہر شیلٹر بھی اپنے ذمہ ہے, یعنی ساری چیزیں اپنے ذمہ ہیں. ایک چیز ایک چیز جی مطلب تمام چیزیں ہمارے ذمہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم یعنی ان لوگوں کو انسان سمجھا جائے, زندہ انسان سمجھا جائے. اب لوگوں کی سکت نہیں رہی ہے, اب حالات نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ ہم دھرنا دیں گے تو کیا پتہ نہیں. مجھے لگتا ہے, مجھے شک ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ پروٹوکول کی گاڑیوں میں نہیں گھوم سکیں گے. لوگ ان کو ماریں گے, پتھر ماریں گے, جوتے ماریں گے. ان کو اب اتنی عیشیوں سے نہیں جینے دیا جائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. ہر سال جو ہے وہ انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کے لیے نئی گاڑیاں آتی ہیں, ہر سال جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے نئی گاڑیاں آتی ہیں, ہر سال ایم ایل ایز کے لیے نئی گاڑیاں آتی ہیں. ابھی آپ ان کو یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے اپنے امارات کے حوالے سے جو بل پیش کیا, آپ اس کی تفصیلات لیں اور لوگوں کے سامنے شیئر کریں. آپ پریشان ہو جائیں گے. جن کو یہ بعد میں بھی یعنی آپ فارغ ہو گئے 5 سال کے بعد, اس کے بعد بھی آپ کی امارات میں موجود رہے گا جی اتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس اتنے گارڈ ہوگا, اتنا چوکیدار ہوگا, چپڑاسی ہوگا, فیول ہوگا, فلاں ہوگا. یہ تو لانگ لائف ان کے لیے یہ امارات کا اعلان کر دیا گیا ہے. جب دوسری طرف لوگوں کی صورتحال دیکھیں تو مجھے پورا یقین ہے, میں آپ کے توسط سے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نکلیں. دیکھیے گھروں میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا, گھروں میں بیٹھ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. رونے سے یہ اتنے بدبخت حکمران ہیں کہ یہ رونے سے اگر کچھ دیتے, خالی خودی باتوں سے کچھ دیتے تو پھر تو سب کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ ان کی گردن پہ پاؤں آتا ہے. جب آپ طاقت سے نکلیں گے, جب آپ دھرنے دیں گے, مجھے پورا یقین ہے, میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, ان کو آپ کو مراد دینی پڑے گی. اگر ہم روڑیں ان سے چھین سکتے ہیں, اگر ہم بنیادی مراد ان سے لے کچھ ایشوز پہ باہر نکلتے ہیں, طاقت سے حاصل کر سکتے ہیں, تو یہ سارے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کو نکلنا پڑے گا. ہمارے اس دھرنے میں چونکہ ہم نے آج ہی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاکٹر توقیر گیلانی آئے تھے. انہوں نے کوئی 22 جولائی کو انہوں نے بھی ایک دھرنا رکھا ہوا ہے کنٹرول لائن پہ. یاسین ملک صاحب کے حوالے سے انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ملک صاحب کے حوالے سے آپ ہماری دھرنے کی سپورٹ بھی کریں. بلکہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ نہیں بالکل ہم اپنے طور پہ بھی, بلکہ جو ہمارا اسمبلی کے سامنے دھرنا ہوگا اس میں ہم ملک صاحب کے حوالے سے ان کو جو وہاں پہ ناجائز قسم کی جو ہے وہ غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی جو سزا دی ہے اس کے اوپر بھی ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے. اور ہم وہاں سے یہ کہیں گے, ایکسپوز کریں گے آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو. مجھے شک ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے حکمران ملک صاحب کو پھانسی لگوانا چاہتے ہیں. جس طرح سے یہ ان کے کیس میں جس طرح سے پروپیگنڈا کروا رہے ہیں, جس طرح سے مشال ملک سے باتیں کرواتے ہیں, جس طرح کے پاکستان کے حکمران باتیں کرتے ہیں,
تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ملک صاحب کو پھانسی دے دی جائے. تو ہم جینون کشمیریوں کی آواز بن کے ہم یہ کہیں گے کہ ان کی یہ دیکھیں یہ کئی کس جگہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ بتائیں کہ کیا ان کی سفارتکاری ہے, کون سی جگہ پہ جا کے انہوں نے بات کی ہے ملک صاحب کی سزا کے خلاف. یہ یہاں پہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. یہ جو جس طرح سے یہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر کا وزیر صدر کہتا ہے میں باہر جاؤں گا, میں تمہاری بات سنتا کون ہے, تمہاری اوقات کیا ہے, تم کس سے بات کر سکتے ہو؟ تمہیں تو کچھ عام سا جو جن لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں ان سے بھی ملنے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے مسئلے پہ جا کے کسی جگہ پہ بات کر سکیں. یہ اختیار حاصل ہی نہیں کر سکے. یہ تو کٹ پتلیاں, یہ پوپٹ ہیں. ان کے بارے میں ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ ان کے انتخاب کہاں سے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کون کرتا ہے, ان کی اپائنٹمنٹیں کون کرتا ہے, ان کو بناتا کون ہے, ان کو بٹھاتا کون ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. ان کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے. اور پاکستان کا بھی میں بالکل کنڈم کرتا ہوں پاکستان کی کشمیر پالیسی کو بھی. اور حالیہ دنوں میں جس طرح کی یہ ہمارے ساتھ ناٹک بازی کی جا رہی ہے, جس طرح کے ملک صاحب کے کیس کے اوپر بھی جو ان کی جو بات چیت ہے وہ کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشلی کہیں کوئی ایسا کوئی لابنگ نہیں کی گئی ہے. ایون کہ مسلم ممالک کی طرف سے مذمتی ایک بیان بھی نہیں آیا ہے. کوئی ان کی بات سنتا ہی نہیں ہے. یہ چونکہ مقروض ہیں, یہ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں. یہ آنے والے ٹائموں میں پاکستان کا ابھی حال ہی میں اترنے والا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اور وہ ہمارے ہاں بدقسمت لوگ ہیں. میں کل بھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ کشمیر پاکستان بناتے بناتے پاکستان سری لنکا بن گیا ہے. ہم پاکستان تو نہ بن سکے, وہ سری لنکا بن گیا. تو یہ تو ان کی اپنی یہ حالت ہو گئی ہے. تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے عوام طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, اس سے آپ آیا ہے کہ ہمارے لوگ پہلے نکلے, انہوں نے بھرپور انداز میں احتجاج کیا. اس کے نتیجے میں ہم نے 24 فٹ روڈ رسٹرنا والی لی ہے جس پہ ابھی اسفالٹ ہو رہا ہے. ابھی ہمارے نوجوانوں نے ہنگر سٹرائک کی. اس کے بعد مطلب ایک بہت بڑا عوامی ایک ریلا نکلا, ایک عوامی پریشر آیا. کھائی گلا کی جو روڈ ہے وہ آرٹلری روڈ ہے, انتہائی اہم روڈ ہے. اس روڈ کو 16 گھنٹے بند رکھا گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑی. اس سے پہلے تو بات کرتے ہی نہیں تھی, وہ بات سنتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, چونکہ ہم سے کہا جا رہا تھا, ہمارے دوست ہمارے لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جو آٹا ہے, یہ جو بجلی ہے, یہ جو ایشوز ہیں, یہ اسلام آباد, یہ مظفر آباد میں جانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ حکمرانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے, ان کو ہلانے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اس وقت مہنگائی کا سونامی آیا ہوا ہے. اس وقت اس مہنگائی کے خلاف مظفر آباد سے تحریک کا آغاز کرنا ضروری ہے. وہاں بیٹھنا ضروری ہے, وہاں دھرنا دینا ضروری ہے. ان حکمرانوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ اب لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. اب لوگوں کو جینے کے لیے آپ سے لڑنا پڑے گا. آپ کو اپنی منات میں کمی کرنی پڑے گی, لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. کم از کم یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم مانگ رہے ہیں کہ ہم آٹے پہ سبسڈی مانگ رہے ہیں. اور یہ جب دینے پہ آتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جو ہے 1 مہینے کی سبسڈی کا اعلان کر دیا. پہلے یہ کہتے تھے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بھائی تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس اتنے پیسے تو موجود ہیں, کتنے خرچہ ہوتا ہے. آپ اگر آٹے پہ سبسڈی آزاد کشمیر کی کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو سر اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں چاہیے. مہینے میں 30 کروڑ روپے کی ضرورت ہے ٹوٹل پوری آزاد کشمیر میں سبسڈی دینے کے لیے. صرف 30 کروڑ کی ہر مہینے میں. 30 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حساب لگائیں کہ سال کا کتنا پیسے چاہیے. یہ بھی کوئی پیسے مطلب آپ کے پاس مطلب اتنے ریسورسز ہیں. آپ کے ریمیٹنس ہے, آپ کے یہ جو دریاؤں کی پانی کی رائلٹی ہے, بجلی کی رائلٹی ہے, بجلی کا آپ کے ملکیت ہے, آپ کے پاس جو ہے مدنیات ہیں, آپ کے پاس جنگلات ہیں, آپ کے پاس مطلب کتنے وسائل ہیں جن کی گنتی کی جا سکتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے حساب کتاب کرے. وہ تو ہمیں جو کچھ بجٹ میں دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو پال رہے ہیں. آپ کو عام آدمی پنجابی جو ہے, عام پنجابی کہتا ہے کشمیری ہمارا کھاتے ہیں. ابھی بتا آپ اس سے زیادہ تذلیل ہماری بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں لوٹ کے ہماری حشر نشر کر کے ہمارے لوگوں کو مطلب آپ خود سوچیں نا, کون آدمی اپنی مرضی سے مائگریشن کرنا چاہتا ہے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہو؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ اس خوبصورت ملک میں رہو جس میں
مطلب زندگی جو ہے اگر ساری سہولتیں ہوں تو یہاں سے کون واپس لیاقت صاحب آپ کی پارٹی نے اور اسپیشلی آپ نے چونکہ جو آپ کا حلقہ انتخاب ہے اس میں لوگوں کو تو بہت شعور دے دیا ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، اور دوسرا پونچھ میں جو اسپیشلی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے لوگوں کو تو اب یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے. تو اس سے میں اگر یہ مراد لوں کہ مظفر آباد میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ جائیں گے، بے شک وہ نیشنل عوامی پارٹی سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مہنگائی کے خلاف بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے، تو کتنا آپ کیا امید کرتے ہیں آپ؟ اصل میں سچ بات ہوں کہ بالکل لوگ نکلنے پہ تیار ہیں، لوگ جانے پہ تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بھی مہنگائی آڑے آ رہی ہے. مہنگائی آڑے آنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو گاڑی ایک دیکھیں نا، ٹرانسپورٹیشن تو ایٹ لیسٹ ظاہر پارٹ ہمیں دینی پڑے گی، ٹرانسپورٹیشن تو لوگ اپنے طور پہ نہیں کر سکیں گے. تو اب دیکھتے ہیں بجٹ بنا رہے ہیں کیسے مینیج کریں، کس طرح سے. دیکھیں میں ابھی میری کسی دوست سے بات ہو رہی تھی اپنا بمبر میں اور میرپور میں، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی بمبر سے اگر ایک گاڑی مظفر آباد جائے گی تو وہ تقریباً اس میں جو اخراجات ہیں، یہ دیکھیں ہمارے یہاں بجلی چلی گئی ہے اور یہ آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، تو اگر کسی دوست کے پاس فون ہے تو وہ جلا لیں پلیز. شکریہ شکریہ. نہیں ادھر کر نہیں تھوڑا گر گیا، اب آ گئی ہے. جی جی پلیز جی پلیز. تو اپنا بمبر سے آپ بات کر رہے تھے، بمبر میرپور سے گاڑی کے خرچے. تھوڑا ادھر بمبر سے جو ہے وہ بمبر سے کسی دوست نے ابھی بتایا، وہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی والے سے بات ہوئی ہے تو اس نے کہا میں آنا جانا جو ہے ایک دن رکوں گا تو میں 35,000 روپیہ لوں گا. ایک آئی ایس 35,000 روپیہ مانگ رہی ہے، چونکہ دیکھیں نا 216 روپے کا ایک لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، ڈیزل جو ہے. اب کیسے کوئی کیا کرے گا، کوئی کیسے افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں، حالات ہی ایسے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی مدد آپ بھی نکلیں گے اور بھرپور انداز میں نکلیں گے، اور بالکل اس معاملے میں ہمیں بہت امید ہے. ابھی چونکہ ہم نے کمپین کا درمیان میں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ساجد صادق کا حادثہ ہو گیا، تو ہم 10-15 دن تو اس کرب میں رہے اور مشکل میں رہے، اور پھر ہم نے لیاقت صاحب آپ نے ساجد صادق کا چونکہ نام لے لیا تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ساجد صادق چونکہ ظاہر بہت بڑا سرمایہ تھے ہمارا، ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن لیاقت صاحب جس روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہماری ساری روڈوں کی یہ حالت ہے کہ روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہم سے چلے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں بولتے ہیں. آپ بھی اس اجتماع میں موجود تھے، لیکن آپ نے بھی وہاں پہ یہ بات نہیں کی کہ ریاست ذمہ دار ہے اس قتل کی، ریاست ذمہ دار ہے، چونکہ ریاست اگر روڈ پرووائڈ نہیں کرتی ہمیں تو اس کا ذمہ دار تو ریاست ہے نا. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں وہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اور یہ چونکہ موت کو ٹال نہیں سکتا. ہمارے ایک دوست نے بلکہ وہاں پہ کوئی گفتگو اس طرح سے کی کہ یہ بالکل اللہ کی مرضی نہیں تھی، یہ بالکل ہماری دیکھیے اس نے بلکہ یہ کہا کہ دیکھیں زلزلے جاپان میں بھی آتے ہیں اور زلزلے ہمارے ہاں بھی آئے. جاپان میں زلزلہ آتا ہے تو اتنی کیجوالٹی، اتنی اموات نہیں ہوتی ہیں جتنی ہمارے ہاں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زلزلے سے لوگ نہیں مرتے ہیں، ناقص تعمیرات سے لوگ مرتے ہیں. اور زلزلہ پروف اب بلڈنگیں بن گئی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ابھی جو ہماری ذہنی سطح ہے، جس طرح کا ہمارے یہاں سلسلہ ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. یہ بس تو پھر ہمیں بھی اپنی کلچرل صورتحال، اپنے وہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے محتاط گفتگو کرنی پڑتی ہے. بلکہ اس پہ کافی سارا اعتراض ہوا کہ جی اس نے یہ بات کیوں کہی ہے، یہ کیسے کہی ہے، یہ تو وقت متعین ہے، وقت مقرر ہے مرنا. ہم نے کہا بالکل ہمارا یقین ہے، ہمارا بلیو ہے کہ موت کو نہیں ٹالا جا سکتا ہے، لیکن حادثوں کو بھی نہیں روکا جا سکتا ہے. لیکن جو انسانی بس میں ہے وہ تو ہونا چاہیے. دنیا میں جو ہے وہ روڈیں جو ہیں دنیا میں وہاں پہ جہاں سے حادثہ ہوا ہے، اب وہ جگہ جا کے دیکھیں وہ تو بالکل لگتا ہے
کہ یہ یہاں پہ یہ حادثہ ممکن ہے, یہاں پہ ہونا بھی چاہیے تھا, اس لیے کہ روڈ کی حالت ہی ایسی ہے. لیکن اب کیا کریں, مطلب یہی بات حکمرانوں کے فائدے میں جاتی ہے. ان کو یہ بات ہے, ان کو وہ بھی اس طرح کی جب پوزیشنیں ہوتی ہیں تو وہ بھی بالکل اس بات کو تکفیر دلواتے ہیں کہ یہی بات کی جائے کہ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بلکہ ہم تو اس چکر میں تھے کہ اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے حکومت کے کم از کم ایٹ لیسٹ جو وزیر اشارات ہے اس کے اوپر, اور محکمے کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے تھی. اور اس پہ ہم نے وہاں پہ تھوڑی بات رکھنے کی بھی کوشش کی, لیکن چونکہ اچھا اتنا دردناک رہتا ہوں, میں یہ بات کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے حادثوں میں ہمیں عدالتوں کے دروازے کھڑکھڑانے چاہیے, ہمیں عدالتوں میں جا کے کیس دائر کرنے چاہیے, تاکہ کوئی تو پوچھے, کوئی تو ان سے کہے کہ ہاں یہ روڈ کا بتاؤ کہ یہ روڈ واقع قابل استعمال نہیں ہے, ہو کچھ نہ کچھ اس کا حل ہو, ہمارے لیے محفوظ ہوں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آزاد کشمیر میں سردار صاحب بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے آپ کا انٹرنیٹ بھی متاثر ہو گیا ہے. ابھی آواز آپ کی ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کی ابھی آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے, یقیناً کوئی پرابلم چونکہ انٹرنیٹ کی بجلی میرا خیال ہے شاید بجلی کی وجہ سے ہوا ہے, یا ابھی آواز میں ایشو آ رہا ہے, آواز آپ کی آڈیو ہمیں کلیئر نہیں آ رہی. اگر آپ اس دورانیے میں سگیر چودھری صاحب سے اگر رابطہ ہو سکتا ہے تو پھر ان کو ذرا اس پہ لے کے دیکھیں. آپ کے آڈیو میں ایشو آ رہا ہے, میں سعید چودھری صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر سعید چودھری صاحب سے بات ہو سکے میری, میں سعید چودھری صاحب سے بات کروں گا. پھر اگر آپ کا میسیج میں کنوے کروں, اگر آپ میسیج کنوے کرنا چاہیں اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو آخر میں دھرنے کے حوالے سے جو مظفر آباد میں ہوگا. بس ہم عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس موقع کو, یہ موقع ہے, اس پہ نکلنے کی کوشش کریں, مظفر آباد چلنے کی کوشش کریں. اگر ہم بھرپور انداز میں, اور مجھے پورا یقین ہے, مجھے پورا امید ہے کہ ایک عام آدمی, ریڈی والا, طالب علم, سول سوسائٹی, وکلا, شہری تنظیمیں, یہ ساری جو ہیں وہ یہ تحریک کا نقطۂ آغاز ہوگا. اور ہم سب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہم یہ بھی کریں گے, ہم اس تحریک کو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو عوامی تحریک بنانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہم باقیوں سے بھی بات کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ اگر دھرنا تھوڑا بہتر انداز میں آگے چلنا شروع ہو گیا تو اس کو عوامی نام دے دیا جائے گا, یہ عوامی دھرنا بن جائے گا, اس کی آنرشپ سارے لوگوں کو دے دی جائے گی. ہم بنیادی طور پہ مسئلے کے حل کے لیے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے, ہم چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کی جو عیاشیاں ہیں اس پہ کٹ لگے, ان کا راستہ روکا جائے, ان کے بند باندھا جائے. یہ جو بے لگام ہو چکے ہیں, جو بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, عوامی طاقت کو شاید نہیں محسوس کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں, لوگ مر چکے ہیں, لوگ تھک چکے ہیں, لوگ مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کا جینا ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خاموشی جو ہے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بنے گی, اور یہ 5 جولائی کی ہماری شروعات ہیں, اور یہ تحریک بالکل عوامی ایک رنگ اختیار کرتے ہوئے کسی منطقی انجام کی طرف جائے گی, اور حکمرانوں سے جینے کا جو حق چھین لیا گیا ہے, لوگ مرنے کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے نئے طریقے سے زندہ رہنے کی کوشش کریں گے. بہت آپ کا شکریہ. آپ کے توسط سے جتنے لوگ سن رہے ہیں, ہم ان سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک کا حصہ بنے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا لیاقت اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. دھرنے تک آپ سے چونکہ ہم بات کرتے رہیں گے, تازہ ترین جو صورتحال ہوگی اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. سعید چودھری صاحب میرے ساتھ لائن پہ دوسری طرف موجود ہوں گے, بمبر میں وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے. سعید چودھری صاحب, ہم ان سے بات کریں گے کہ جس طرح ظاہر ہے لیاقت اعجاز صاحب نے بھی بات
کی کہ ظاہر ہے بہت ہی زیادہ ایکسپینسو وہاں سے آنا ہے، 35,000 کے قریب پیسے لگتے ہیں وہاں سے بمبر سے مظفر آباد آنے کے لیے۔ صغیر چودھری صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ مرکزی چیف آرگنائزر ہیں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے۔ ابھی آپ نے مظفر آباد 5 جولائی کا دھرنا آپ نے دینا ہے، اس دھرنے کے حوالے سے چونکہ ہم آج بات کر رہے تھے دھرنے کے حوالے سے، لیاقت یار صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، پھر میں آپ سے اس لیے بات کرنا چاہتا تھا چونکہ بمبر اور میرپور جو ڈویژن ہے وہ کافی دور ہے مظفر آباد سے، بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینسو بھی ہے، تو اس سارے ان معاملات کو آپ چیف آرگنائزر بھی ہیں تو کیسے آرگنائز کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں JKBS-TV کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ اپنے دنیا بھر میں سننے والے تمام احباب کا، کہ آج ہم ایک ایسے موقع پہ جہاں پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً ہمارے ہاں جو ایک انتہائی پسماندہ معاشرہ ہے، جہاں تمام کا سوچیں ناپید ہیں، وہاں پہ یہ جو مہنگائی کا ایشوز ہے یہ شدت کے ساتھ عام آدمی محسوس کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ماضی کے اندر بھی ایک بڑا رول ادا کرتی رہی، اور اس سوسائٹی کے اندر آج ایک بار پھر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے کہ ان تمام جملہ مسائل جو عوام کے مسائل ہیں، طلباء کے مسائل ہیں، ایک عام آدمی کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو لے کر وہ ایک مارچ کا آغاز کر رہی ہے 5 جولائی کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ گفتگو جاری تھی تو یہاں میرپور کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہاں پہ 1 گھنٹے سے مسلسل لوڈ شیڈنگ تھی اور پسینے سے ہمارا ہم دوستوں کا برا حال ہو چکا تھا۔ تو ایسے میرپور کے اندر جو منگلا ڈیم ہے، اس کی بجلی جو پوری ریاست جموں کشمیر کو چاہیے تھا کہ اسے روشن کرتی، اور ایک وافر مقدار میں یہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ باقی ریاست کے مختلف سطح پر جو ڈیم ہے وہاں سے بھی بجلی بڑی وافر مقدار میں پیدا ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی بجلی سے لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں، اور پورا دن 24 گھنٹے میں سے 8 12 گھنٹے جو مسلسل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو بجلی کے بلوں پہ ناجائز قسم کے ٹیکسز لگا کر کشمیریوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور ان تمام حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سعید چودھری صاحب آپ نے بالکل بجا کہا کہ منگلا جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سینے سے شرابور ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو میں نے دیکھا تھا چونکہ جو ہمارا ٹی وی تھا وہاں پہ آپ کو میں نے براہ راست وہاں پہ دیکھا تھا، جو کھائی والا دھرنا تھا، جو عوامی دھرنا تھا، وہاں پہ میں نے آپ کو دیکھا بھی، سنا بھی آپ کو۔ تو اس دھرنے کی طرح کیا جو لوگ وہاں پہ نکلے تھے اپنے حق کے لیے، کیا میرپور کوٹلی جو آپ کا بمبر ہے وہاں سے لوگ اسی طرح نکلیں گے 5 جولائی کے لیے آپ کے ساتھ؟ آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے۔ تھوڑا سا ہمارا پرابلم اور طرح کی ہے، جو راولہ کوٹ اور مظفر آباد کے صورتحال ہے اس سے جو میرپور کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے، اس لیے کہ یہاں کی ایک بڑی آبادی وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو چکی ہے، یورپ کے اندر جانا، یہاں کا یوتھ ایک بڑے پیمانے پر جانا مختلف دنیا کے ملکوں میں مائیگریٹ ہو چکا ہے، اور اس یہاں پہ جو خلا پیدا ہوا ہے آبادی کا جانا، وہاں سے غیر ریاستی جو لوگ ہیں وہ ایک بڑے پیمانے پہ ان شہروں کے اندر آباد ہو چکے ہیں، میرپور، چکسواری، سلام گاڑ اور میرپور کے اندر جاؤ، ڈڈیال کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، اس جتنے مسائل ہیں، عام آدمی تو اسی کے طرح زندگی گزار رہا ہے کہ یہ مائیگریشن جو ہوتی ہے، لوگوں کی جو خستہ حالی ہوتی ہے جب علاقوں کے اندر، تب جا کر وہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم پوری کوشش کریں گے، اور لوگ اسے بڑی شدت سے محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو اس برا حال ہے، ہماری نسلیں جو مختلف ممالک میں چلی گئی ہے اور وہاں پہ بھی بہت مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔
تو ہمیں اس اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرتے ہوئے اس ساری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ہم کوشش کریں گے ایک ساتھ جوڑ کر. اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے لوگ بھی ایک بڑا شعور رکھتے ہیں، ماضی کے اندر بھی بڑی بڑی تحریکوں کا جنم دیا اور اس بار بھی وہ اس تحریک کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور یہاں پہ میرپور کے اندر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام بھی عمل میں آیا تھا اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے دوستوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تحریک کے اندر بھرپور اپنا کردار ادا کرے. اور عام آدمی بھی، اور ہم نے معاشرے کے اندر مختلف شہروں کا وزٹ بھی کیا ہے اور عام آدمی تو ان ساری چیزوں کا محسوس کر رہا ہے کہ آٹے پہ سبسڈی کا جو مسئلہ ہے، بجلی پہ بلو پہ ناجائز ٹیکسز کا ہے، آٹے پہ سبسڈی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے. سارے ہمارے ہاں جو ہے وہ کسی قسم کی جو نا کوئی سہولت ریاست مہیا کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں لگتی اور نہ کر رہی ہے. ایک جو بار بار جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ میرپور جو ضلع ہے جو یہ اس کی بڑی آبادی بیرون ملک ہے، وہاں سے جو پاؤنڈ آتے ہیں، ڈالر آتے ہیں اور یہاں کے لوگ بڑے امیر لوگ ہیں جو ہے نا وہ اپنے وسائل سے یہاں پہ سڑکیں کیوں نہیں بناتے، ہاسپٹل کیوں نہیں بناتے، تعلیمی ادارے کیوں نہیں بناتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معنی سوچ ہے ان کی کہ اگر سارے عوام نے یہ بنانے ہیں ادارے جو ہے نا تعلیم کے میدان میں، صحت کے ہاسپٹل بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، تو ریاست کا کیا کام ہے، ان حکمرانوں کا کیا کام ہے، یہ کیا کریں گے، کس مرض کی یہ اتنی باری تنخواہیں لیتے ہیں، مراحت لیتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں پہ یہ پلتے ہیں، یہ تو خود عیاشیاں کرتے ہیں. اور عام آدمی جو ہے وہ آج بھی ایک انتہائی کمر پرسی کی زندگی گزارنے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سعید چودھری صاحب. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ چونکہ ہائی گلا دھرنا میں آپ ہی موجود تھے، تو وہاں پہ چونکہ آج ایک شکریہ مہم کی ایک تقریب ہوئی اور اس شکریہ مہم کی تقریب میں یہ کہا گیا کہ دھرنے میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے راہ کے ایجنٹ تھے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کہ جس خطے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس خطے کے اندر یہ ایک بہت طویل تاریخ ہے جانا کہ اس جہاں بھی کوئی عوامی حقوق کے لیے نکلتا ہے، بنیادی حقوق. دیکھیں آج جو ہمارا جو 5 جولائی کا پروگرام ہے، یہ کوئی ہم آزادی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے یا یہ مطالبہ لے کر نہیں مظفر آباد جا رہے کہ انڈیا اور پاکستان ریاست جموں کشمیر سے اپنی فوجیں نکالے. ہم تو وہ بنیادی مسائل ہے. آج تو ہمیں لوگوں کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، لوگ اپنے بچوں کے پیٹ کا آگ بجھانے کے لیے جو ہے نا وہ مجبور ہو رہے ہیں. آج بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بوڑھے والدین کے علاج کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارے عام آدمی کی جو آمدن ہے وہ اس معقول آمدن کے اندر کیا کر سکتا ہے. معمولی سی آمدن ہوتی ہے، اس میں اندر 6-7 ہزار 8 ہزار بجلی کا بل آ جاتا ہے، بچے کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسیں آ جاتی ہے، مختلف طرح کے اخراجات آ جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کا گھر سے کوئی عزیز یا بوڑھے والدین کوئی کسی کو پرائیویٹ اسپتال میں کے اندر لے جانا پڑے تو اس کے سارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب وہاں ہاسپٹل والے لے جاتے ہیں. پھر اس کے لیے مہینہ گزارنا، کسی سے قرض لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے جو نا وہ اپنی زندگی کے وہ ایام پورے کرتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر جو نا میں سمجھتا ہوں ان حکمرانوں کو جو نا جو ہمیں لوٹ کر، عوام کے پیسے کو لوٹ کر، ریاست کے وسائل کو لوٹ کر صرف اپنے عیاشیاں کرتے ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو نا کہ وہ کہیں کا وزٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں، بلکہ ایک عام وزیر صاحب کرتے ہیں تو ان کے گاڑی کے پیچھے 10-12 گاڑیاں پروٹوکول کی لگی ہوئی ہوتی ہیں اور قومی خزانے سے جو نا لاکھوں روپے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی دعوتوں پہ جو نا کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. اور ریاست سعید چودھری صاحب آخری آپ 5 جولائی کا جو دھرنا ہے اس کے لیے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں آپ ان کو کیا میسج کریں گے؟
آج کے آپ کے اس کے پروگرام کے وساطت سے میں ریاست جموں کشمیر جو آزاد کشمیر ہے جہاں یہ 10 اضلاع کے لوگ ہیں، میں ان سے خصوصاً یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ 5 جولائی کا جو ہمارا مارچ ہے یہ عام آدمی کا مارچ ہے، یہ صرف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا نیشنل عوامی پارٹی کا مارچ نہیں ہے، یہ عام آدمی کا مارچ ہے، یہ غریب کا مارچ ہے، محنت کش کا مارچ ہے، کسان کا مارچ ہے، مزدور کا مارچ ہے، اور جتنے بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر اس خطے کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر مظفر آباد کے اندر چلے تاکہ ہم ان حکمرانوں کو جو بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، آندھے ہو چکے ہیں، جو لوگوں کی آواز کو نہیں سن رہے، جو لوگوں کی آواز کو نہیں سن رہے، آئیے ہم سب یکجان ہو کر ان کے کانوں کے پردے پھاڑتے ہیں، ان کی جو حرکات ہیں انہیں عوام کے سامنے ننگا کرتے ہیں اور اپنا حق بزور طاقت ان سے چھین کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری انداز سے، جمہوری طریقے سے ان ظالم جابر اور غاصب حکمرانوں سے عام آدمی کا حق چھینیں گے، اس کے بچے کے لیے روٹی چھینیں گے، تعلیم چھین کر لیں گے، علاج کی سہولت چھین کر لیں گے، اور یہاں پہ اس کو زندہ رہنے کا حق دلانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا عوام سے وعدہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور نیشنل عوامی پارٹی یقیناً آپ کو سرفراز کرے گی، کسی میدان میں آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ ہماری ماضی بھی گواہ ہے، ہم نے کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں دیکھا، ہم زندگیوں پہ کھیلنے والے لوگ ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں، ہم مقبول بٹ شہید کے وارث ہیں۔ ہمارے قائد مقبول بٹ شہید نے اپنی زندگی کو قربانی دے کر اس قوم کا سر بلند کیا ہے۔ ہم ایک لمبی شہداء کی فہرست رکھتے ہیں، ماضی کے اندر تحریکوں کے اندر ہمارے قیمتی دوست، خوبصورت دوست اپنی جانیں قربان کرتے رہے۔ ہم ایک بار پھر اسی روایت کو، اسی ریت کو دہراتے ہوئے اس سفر کا آغاز کریں گے، اور میں عوام سے توقع رکھوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ تو وہ ایک فیض صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بہت بہت شکریہ سعید چودھری صاحب، آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ، اور آپ کے میسیج کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ دیکھ رہے تھے نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار لیاقت یاتران صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سعید چودھری صاحب موجود تھے میرپور میں، جو نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی چیف آرگنائزر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے ان سے گفتگو کی 5 جولائی کا جو عوامی دھرنا ہوگا، جو آٹے کی سبسڈی پہ ہوگا، جو بجلی کے بلات پہ ہوگا، جو نیلم جیلم کے بھاؤ کے لیے ہوگا، جو طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہوگا، جو عوام کے بنیادی حقوق کے لیے ہوگا، 5 جولائی کو آزاد کشمیر اسمبلی کے باہر دھرنا دے کر نیشنل عوامی پارٹی آزاد کشمیر اسمبلی سے اپنا عوام کا بنیادی حق لینا چاہتی ہے۔ تو اس دھرنے کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔